إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام بزم قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ تعارف اہل قرآن سیریز میں سے ہے، اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ابھرتی ہوئی آواز جو ہر دل عزیز ہیں، کہ جن کا قرآن سنتے ہی ہر مومن کا جو دل ہے وہ موہ لیتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ جناب قاری عبدالباسط شہاد صاحب ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان کی زندگی کے متعلق جانیں گے کہ انہوں نے اتنی کم عمر میں یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل کیا، اور آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو اپنے نام کے ساتھ یہ جو تخلص لگایا شہاد کے نام کا، تو یہ تخلص کیسے لگایا ہے؟ یہ آپ نے خود لگایا یا لوگوں نے جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ لگایا؟ یہ ایسا ہے سعد بھائی کہ میں جب نیا اس فیلڈ میں آیا تھا، تلاوت شروع کی تھی، تو مصر کے ایک بہت بڑے قاری صاحب مشہور ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، ان کا نام ہے قاری محمود شہاد۔ میں ان کی طرز میں قرآن پڑھتا تھا، ان کی تقلید کرتا تھا، تو پھر ایسے لوگوں نے سن کے، ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب تھے، حفظ کرواتے تھے، انہوں نے ایک پروگرام میں ایسے ہی نام لے دیا کہ قاری عبدالباسط شہاد صاحب نام انہوں نے کہہ دیا۔ تو پھر ایسے مشہور ہوتا ہوتا دوسرے تک گیا، تیسرے تک، پھر چوتھے تک ایسے مشہور ہو گیا۔ لیکن الشہاد جب مشہور ہو گیا، مجھے شیوخ نے کہا، بابا جی یحییٰ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے مجھے کہا کہ عبدالباسط آپ یہ اپنا نام اپنا کوئی تخلص رکھیں، وہ ختم کر دیں، یہ شہاد نہ رکھیں، یہ ان کا اپنا نام ہے، آپ ان کی جو ہے نہ رکھیں۔ انہوں نے نام رکھا قاری عبدالباسط حسان، وہ کہتے ہیں آپ حسان نام رکھ لیں آگے۔ صحیح۔ تو حسان مجھے ماشاءاللہ اچھا نام لگا، لیکن کچھ شیوخ نے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کا آگے کر لیں نام۔ پھر میں نے وہ سوچ کر، تو پھر تقریباً آج سے 2-3 سال پہلے قاری عبدالباسط اسلم کے نام سے جانا، پھر میں نے وہ شہاد کو میں نے ختم کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ جو آپ کا نام عبدالباسط ہے، یہ بھی شیخ محترم قاری عبدالباسط عبدالصمد کی طرف نسبت کی گئی ہے، یا یہ اتفاقاً آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا ہے؟ جی یہ سعد بھائی، یہ جو میری والدہ تھیں، انہوں نے تلاوتیں سنی تھی، تب تو کیسٹ وغیرہ چلتی تھی، کیسٹیں تھیں، انہوں نے تلاوتیں سنی تھی قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے پھر تب سے سوچ لیا تھا کہ میں نے انشاءاللہ اپنے بیٹے کا نام عبدالباسط رکھنا ہے، اور اس کو قاری بنانا ہے، اس کو قاری بنانا ہے، یعنی کہ یہ بھی وہ ہے نا ان کی طرح پڑھے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یعنی کہ آپ کے جو والدین ہیں ان کی طرف سے ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا قاری قرآن بنے اور جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کی تلاوت تو آپ نے پھر ابتدا سے ہی اپنے شوق سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، یا والدین نے ترغیب دلائی، آپ کو حفظ کی طرف لگایا؟ یہ سعد بھائی، شروع سے مجھے اتنا شوق تھا کہ میں جب چھوٹا سا تھا، تو میں مطلب جب اسکول پڑھتا تھا، تو میں جو ہے ایسے ہی کوئی محفل ہو رہی ہونی گلی میں، جیسے جو بریلوی حضرات ہیں ان کے پروگرام ہوتے ہیں ختم وغیرہ کے، تو میں نا اندر جا کے گھس جاتا تھا کہ مجھے بھی جو ہے نا موقع دیں تلاوت کا، یعنی بچپن سے ہی شوق تھا۔ صحیح۔ تو پھر والدین نے دیکھا اس کا شوق ہے، انہوں نے پھر حفظ کروایا، حفظ کے بعد انہوں نے پھر جو ہے نا آگے تعلیم جاری کروائی قرات کی، میں نے بھی اپنی ساتھ محنت جاری رکھی، تو پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ شوق پیدا ہو گیا۔ صحیح۔ تو اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے حفظ کب شروع کیا اور کہاں پر شروع کیا؟ حفظ میں نے کچھ پارے اپنے محلے میں ہی ایک مسجد تھی، وہاں سے میں نے پڑھے تھے 20 پارے، تو پھر کسی مجبوری کی وجہ سے میں وہاں سے چلا گیا، پیپلز کالونی، وہاں ایک جو ہے نا ایریا ہے، وہاں چلا گیا، یعنی گجرانوالہ میں جس سٹی سے آپ کا تعلق ہے؟ جی وہاں بھی پیپلز کالونی میں وہاں چلا گیا، وہاں الفتح مسجد ہے، وہاں سے میں نے جو ہے نا باقی 10 پارے کیے، مکمل میں نے وہاں سے ہی کیا تھا۔
تو پہلے میرے ابتدائی استاد تھے قاری سیف اللہ صاحب، ان کا نام تھا، میاں والی سے تھے. صحیح. تو پھر جب میں نے جہاں سے مکمل کیا تھا، کمپلیٹ کیا، ان کا نام قاری عبدالجبار گوندلوی صاحب ہے، ان سے میں نے کمپلیٹ کیا قرآن پاک. تو تب آپ کی کتنی عمر تھی جب آپ نے قرآن مجید کو میری تب مکمل عمر کر لیا تھی تھا؟ تقریباً 10 سال میری ایج تھی. تب میں نے جو ہے قرآن پاک کمپلیٹ کیا تھا. 11 سال کی عمر میں نے پہلا جو ہے نا مصلہ سنایا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے جب آپ حفظ کر رہے تھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بچپن سے ہی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کرتے تھے، شوق سے لوگوں کی محفل میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. جب آپ حفظ کر رہے تھے تو تب جو ہے وہ آپ کے اساتذہ کرام جو حفظ کے تھے ان کا آپ کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ وہاں پر بھی آپ کو تلاوت کے لیے موقع دیا جاتا تھا؟ کیا جی ماحول تھا؟ بالکل. یہ ساتھ بھائی اسکول سے یہ سسٹم چل رہا تھا. اسکول کا جو بھی پروگرام ہونا ہے، جو بھی ان کا ایونٹ ہے، انہوں نے جو ہے نا مجھے تلاوت کے لیے کہنا ہے. صحیح. ان کے جتنے بھی پروگرام آتے ہیں میں ہی تلاوت کرتا تھا، نعت بھی اور تلاوت بھی دونوں کرتا تھا. شروع سے میں ساتھ بھائی پہلے میرا نعت کا زیادہ تھا. اچھا. نعت کا میرا زیادہ تھا، شروع سے میری زیادہ تر نعت ہی لوگ سنتے ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب میں قرات کی فیلڈ میں آ گیا تب میں نے پھر تلاوت جو ہے نا شروع کی. تو اساتذہ کو، جو حفظ والے اساتذہ کے، ان کو پتہ تھا یہ جو ہے نا تلاوت کرتا ہے، تو ان کے سارے جو اتنے بھی پروگرامات تھے دستار بندی کے، ان میں الحمدللہ میں ہی تلاوت کرتا تھا. صحیح. تو جب اس طرح کا بچہ ہوتا ہے جو قرآن اچھا پڑھتا ہے، وہ ایک نمایاں ہو جاتا ہے جہاں پر وہ جس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو پھر اس اساتذہ کا کوئی خاص شفقت یا خاص تعلق ایک اس بچے کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو آپ کا کوئی اس طرح کا واقعہ کہ آپ کے جو حفظ کے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق، انہوں نے خاص شفقت سے آپ کو نوازا ہو؟ بعض دفعہ بچہ تلاوت کرتا ہے، اچھی تلاوت کرتا ہے، تو وہ پھر اسے نوازتے ہیں، انعام دیتے ہیں، یا اس کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں کلاس میں. یہ ساتھ بھائی ایسا ہوا کہ میں جو ہے جہاں سے میں نے 20 پارے پڑھے تھے نا، وہاں جب میں حفظ کر رہا تھا تو مجھے کسی وجہ سے پیپلز کالونی جانا پڑا، اپنے باقی پارے وہاں پہ مکمل کرنے پڑے. صحیح. جو میرے جامعہ فرقانیہ کے جہاں میں پہلے پڑھ رہا تھا استاد تھے نا، وہ میرے سے ابھی تک ناراض ہیں. اچھا. ابھی یہ بات گزری کو تقریباً 13-14 سال ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک ناراض ہیں کہ تم ہمارے جو ہے نا جامعہ سے گئے کیوں تھے. اچھا. میں اس لیے ساتھ بھائی گیا تھا کہ ادھر نا ایک پروگرام ہوتا ہے رمضان میں، تعلیم و تزکیہ کورس. میں چھوٹا تھا، وہاں پہ نا نعتیں پڑھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مستقل طور پر ہر سال آ کے نعتیں پڑھا کریں، اور پورا رمضان جو ہمارا شیڈول ہے روز آپ نے آنا ہے. میرے لیے نا صبح جانا ذرا مشکل ہوتا تھا نعت پڑھنے. تو ادھر جو ہمارے استاد ہیں نا، وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، آپ ادھر ہی ڈاک کریں اور نعتیں وغیرہ یہاں پڑھا کریں. آپ وہاں سے میں نے پھر وہاں سے حفظ چھوڑ دیا. وہ استاد ابھی تک ناراض ہیں. میں اسلام لیتا ہوں لیکن غصے کے ساتھ ابھی بھی وہ جو ہے نا، صحیح، مطلب ابھی تک وہ نہیں ٹھیک ہوا میرے سے. مطلب اتنی انہوں نے شفقت کی تھی، اتنا پیار دیا تھا، انعامات وغیرہ دینے. میں نے تلاوت کر کے جو ہے نا واپس آنا، مجھے نہیں انہوں نے بتایا میں نے آپ کو انعام دیا ہے. قرآن پاک میں نا جو ہے نا کہیں انعام رکھ دینا اور مجھے جا کے کہنا اتنے نمبر صفحہ کھول لو. میں نے وہ صفحہ کھولنا تو اندر جو ہے نا انعام پڑا ہونا. یعنی کہ ان کی شفقت کا ایک انداز تھا. بہت انہوں نے شفقت کی تھی ماشاءاللہ، بہت شفقت کی تھی. میری تو جو ہے نا ان کے لیے دلی دعائیں ہیں، میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں میری ان کے لیے نا دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. تو آپ نے جب قرآن کریم کا حفظ کیا تو اس کے بعد آپ نے آگے تعلیم کے لیے کیا لایا عمل اپنایا؟ اس کے بعد آپ حفظ کے بعد تجوید میں گئے یا سکول یا درس نظامی، کیا آپ نے تعلیم اس کے بعد حاصل کرنا شروع کیا؟ جی میں ساتھ بھائی جب حفظ کر لیا نا تو بہت اچھے قاری صاحب ہیں، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، قاری عدنان شفیق نام ہے ان کا، گجرانوالہ سے ہی ہمارے محلے کے تھے. انہوں نے نا میری چھوٹے ہوتے کی تلاوت سنی کسی پروگرام میں. انہوں نے کہا یہ جو ہے نا ماشاءاللہ اچھا پڑھتا ہے تو اس کو آگے نکلنا چاہیے. تو وہ میری والدہ کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ نا بچہ مجھے دے دیں، اس کو میں نے جو ہے نا کہیں داخل کروا کے آنا. وہ مجھے جو ہے نا بازو سے پکڑ کے لے کے جا کے داخل کروا دیا. جامعہ عربیہ وہاں پہ بڑا مشہور ہے مدرسہ، قاری سلیم صاحب بڑا اچھا پڑھاتے ہیں تجوید. وہاں مجھے جا کے داخل کروا دیا. قاری سلیم صاحب کہتے ہیں ابھی تو ٹائم گزر گیا، مطلب شعبان سے 2 مہینے پہلے وہ مجھے لے گئے. شعبان میں تو چھٹیاں ہو جاتی ہیں مدرسوں میں. تو قاری سلیم صاحب کہنے لگے کہ ابھی داخلے بند ہیں، ابھی تو نہیں ہو سکتا، آپ اگلے سال لے آئیں ان کو جب داخلے شروع ہوں گے. تو قاری صاحب کہنے لگے آپ قاری صاحب 1 منٹ تلاوت تو سنیں ذرا، ان کی تلاوت تو سن لیں. کہتے جو مرضی ہو لیکن ابھی داخلے نہیں. تو میں نے تلاوت سنائی ان کو قاری سلیم صاحب کو. تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے آپ بٹھا جائیں، ہم تیاری کروا لیں گے ان کو. 1 سال ایسے پڑھا تجوید کا، دوسرا سال پھر مکمل پڑھا تھا. صحیح.
تو یعنی کہ حفظ کے فوری بعد آپ نے تجوید کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی؟ جی جی تجوید کی اور پھر تعلیم اس کے بعد آگے آپ نے کیا تعلیم حاصل کی، یا صرف تجوید تک ہی آپ نے تعلیم جو ہے وہ؟ پھر آگے جب میں نے تجوید پڑھ لی نا، مطلب یہ ساتھ بھائی میرا سٹیپ بائی سٹیپ کام چلتا رہا. جن کے پاس میں گیا نا انہوں نے مجھے سنا، انہوں نے کہا اس کو آگے نکلنا چاہیے، اس کو آگے نکلنا چاہیے. پھر جو قاری سلیم صاحب تھے، میں نے ان کے پاس تجوید پڑھی، وہ کہنے لگے کہ اب تم کو سبا اشرا پڑھنی چاہیے، صحیح، تم تو بہت اچھا پڑھتے ہو. پھر لاہور سے قاری نجم الصبی تھانی صاحب ہیں، آپ نے شاید نام سنا ہو. وہ گجرانوالہ آئے ہوئے تھے ہمارے مدرسہ امتحان لینے کے لیے. تو وہ جو ہے نا میری تلاوت سنی، انہوں نے کہا آپ میرے پاس لاہور آئیں، آپ جو ہے نا قرات اشرا پڑھیں. پھر میں گھر والوں کے ساتھ تھوڑا جو ہے نا میں نے ایسے ہی کہہ سکتا ہوں لڑا جھگڑا کہ میں نے جانا ہے وہاں. اچھا، والدہ نہیں مان رہی تھی، کہہ رہی تھی میں نے نہیں جانا شوق سے دوسرے شہر میں تعلیم حاصل ہاں جی. کرنے کے لیے. تو یہ بڑا اچھا واقعہ ہے سعد بھائی. والدہ نہیں مان رہی تھی، اچھا میں نے نہیں جانے دینا، اچھا میں نے اپنی آنکھوں سے دور نہیں جانے دینا، ادھر ہی رہ کے پڑھ لو جتنا پڑھنا. تو میں ساتھ بھائی رات کو سارے سوئے ہوئے تھے، تو صبح نا فجر کے فوری بعد میں گھر سے بھاگ گیا، گھر سے بھاگ گیا، میں لاہور آ گیا. اچھا، تو شام کو میں نے پھر امی جان کو فون کیا کہ میں یہاں آ گیا ہوں. میں نے یعنی کہ گھر سے بھاگ کے آپ مدرسہ میں آ گئے. مدرسہ میں آ گیا. حالانکہ ہوتا الٹ ہے، بچے مدرسے سے بھاگ کے گھر میں جاتے ہیں اور میں گھر سے بھاگ کے مدرسہ چلا گیا. اتنا الحمدللہ شوق تھا. تو میں وہاں آ گیا، میں نے والدہ کو بتایا. تو والدہ مطلب ان کا مطلب جو والدین ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے اپنا، مطلب پریشان ہوئے. پھر ان کی عادت بن گئی، چلے ٹھیک ہے پھر پڑھ لو. پھر 2 سال الحمدللہ وہاں مکمل کیے. تو اسٹرگل میرے الحمدللہ ساتھ ساتھ میں نے اپنی جاری رکھی ساتھ بھائی، کہ مطلب عصر کے بعد عام طور پر بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے، چلیں جائیں بھی آپ تفریح کریں، کھیلیں کودیں. تو میں اس ٹائم بھی مشق کرتا تھا. رات کو عشاء کے بعد بچے سو جاتے تھے، میں اس ٹائم بھی مشق کرتا تھا. کئی بار تو اس طرح ہونا کہ 11-12 بجے تک میں نے مشق کرتے رہنا رات کو. اوپر سے جو ہے نا جو ہمارے مدرسے میں زیادہ تر پٹھان تھے، انہوں نے مجھے جو ہے نا پشتوں میں پتہ نہیں کیا کیا کہنا ہے کہ اٹھ جاؤ اب ہمیں سونے دو. لیکن میں نے جو ہے نا اپنی اسٹرگل جاری رکھی. کبھی کبھی فجر سے پہلے اٹھ کر میں نے مشق کیا کرنی. فجر کے فوری بعد میں بادشاہ مسجد میں چلا جایا کرتا تھا، وہاں مشق کرنے لگ جاتا تھا. بس ایسے الحمدللہ میں نے جو ہے نا. تو ہوتا یوں ہے کہ جب بچے اکثر طلباء جو ہوتے ہیں وہ مدارس میں پسماندہ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب گاؤں دیہات سے یا یہ شہری علاقوں سے آتے بھی ہیں، تو ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین جو ہے وہ اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ کے والدین کی کیا کیفیت تھی؟ آپ کے لیے مشکلات تھیں یا آسانیاں تھیں فائنینشلی اعتبار سے؟ یہ ساتھ بھائی مطلب اس وقت میں تھوڑا مطلب تھا فائنینشلی لحاظ سے، لیکن الحمدللہ والدین مطلب جتنی ان کے پاس استطاعت تھی انہوں نے اس سے بڑھ کر میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا کہ یہ جو ہے پڑھ لے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو الحمدللہ انہوں نے جتنا اپنے سے ہو سکا اس سے بھی زیادہ کوشش کر کے انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ کیا. تو الحمدللہ. آپ اپنے خاندان میں قاری پہلے ہیں یا اور بھی قرآن کرام آپ کے خاندان میں موجود ہیں؟ جی سعد بھائی میں الحمدللہ اپنے خاندان میں پہلا ہی ہوں، اور کوئی نہیں ہے. مطلب اور اس طرف رجحان ہی نہیں ہے. مطلب اب وہ دیکھتے ہیں مجھے، اور اب وہ اپنے بچوں کا بھی شوق پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس طرح بنے. صحیح. لیکن مطلب یہ تو ساتھ بھائی اس طرح ہے نا کہ جتنی اسٹرگل کر لیں، جتنی محنت کر لیں گے آپ اتنا اوپر جائیں گے. تو آج کل زیادہ تر طالب علم جو ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنے اچھے ٹیلنٹڈ قاری جو ہوتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ پڑھتے تھے قاری ٹیلنٹڈ، ماشاءاللہ بڑی اچھی تلاوت کرتے تھے. اب ایک نے پتہ نہیں وہ سبزی والی دکان لگائی ہوئی ہے، اور ایک نے جو ہے نا بازار میں کوئی گارمنٹس کی دکان. یہی میں بات آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی، آپ جیسے بتایا آپ نے کہ آپ کے ساتھ باقی جو ساتھی تھے آپ کے ساتھ وہ بھی اچھی آوازوں والے تھے، اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ شرف قبولیت سے نوازا اور آپ ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے منور کر رہے ہیں. تو آپ اس کے پیچھے کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ عطا کیا ہے؟ یہ ساتھ بھائی میں سب سے پہلے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے خاص رحمت ہے. اس کے بعد جو میرے اساتذہ ہیں، جو میرے والدین ہیں، ان کی دعائیں ہیں. اس کے بعد الحمدللہ میں نے اپنی محنت اس کے اوپر فوکس کیا. صرف ابھی تک الحمدللہ میں یہ نہیں سوچتا کہ میں محفل میں جاتا ہوں تلاوت کرتا ہوں اب مجھے نہیں ضرورت.
میں محنت کروں نہ کروں کوئی مسئلہ، ابھی بھی میں اسٹرگل کرتا ہوں صحیح اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جاری رکھوں گا. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ اکثر اوقات بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، انسان کم عمری ہوتی ہے، انسان سے کوئی کیریئر کے حوالے سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، انسان بعد میں کچھ عرصہ بعد جا کے سمجھتا ہے جی اگر میں یہ کام نہ کرتا تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوتا، اگر میں یہاں پر وقت نہ دیتا، مطلب اس مدرسہ میں، یا کوئی اس طرح کا کام کہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں مزید بہتری کی طرف جاتا. کوئی اس طرح کی چیز آپ کی زندگی میں؟ میں ساتھ بھائی چھوٹے ہوتے ہی نا 12-13 سال کی عمر تھی، تب سے ہی شوق تھا، جب قرآن کرام کو بیٹھتے دیکھتا تھا نا اسٹیج پر تلاوت کرتے، تب سے شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں نے بھی یہاں بیٹھنا ہے، میں نے بھی تلاوت کرنی ہے. صحیح. تو ایک ہی شوق تھا شروع سے کہ قرآن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے بس. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، محنت کی، اپنی اسٹرگل جاری رکھی، اور میرا جو ہے نا وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کو صرف قرآن کے لیے وقف کر لوں بس، ماشاءاللہ. اور میری زندگی کچھ نہ ہو، صرف قرآن کے نام ہو جائے بس ساری زندگی. اچھا، تو اسی طرح کوئی زندگی میں کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ مقام مرتبہ ملا ہے، کوئی ایسی، پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ جو کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسی خامی جو رہ جاتی ہے کیریئر میں، اسی طرح کوئی خوبی جو سمجھتے ہیں آپ یہ خوبی میں نے اپنائی، یہ اچھا کام میں نے کیا، اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ دن بدن ترقی مل رہی ہے، اس طرح کی چیز؟ یہ ساتھ بھائی ایسا ہے کہ مطلب جو ساتھ میں ساتھی مل گئے جنہوں نے اچھا گائیڈ، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ قاری عدنان شفیق صاحب انہوں نے مجھے داخل کروایا، اگر وہ مجھے داخل نہیں کرواتے تو شاید میں مطلب گھر والے کہہ رہے تھے آپ اسکول آگے پڑھ لیں، اور تو میں شاید اسکول چلا جاتا اور میں اپنا جو ہے شوق میرا ادھورا رہ جاتا. مجھے تب اتنا علم نہیں تھا، میں نے حفظ مکمل کیا تھا، میں اتنا مطلب ابھی نہ سمجھ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا کرنا چاہیے مجھے. میں اسکول چلا جاتا یا کہیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کام پر چلے جاتے ہیں، میں کہیں کام پر چلا جاتا. تو ماشاءاللہ جو اچھے ساتھی ملے ساتھ، انہوں نے اچھا گائیڈ کیا اور مجھے ساتھ لے کر چلے، اور میں جو ہے اس مقام پر پہنچا. اور خاص کر میں کہوں گا کہ جو ہمارے جو بڑے اکابر قراء ہیں، جیسے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب ہیں ماشاءاللہ، قاری سعید اللہ سعید صاحب، انہوں نے مجھے بہت ماشاءاللہ سپورٹ کیا، اس میدان میں مجھے آگے لے کر چلے، اور انہوں نے مجھے الحمدللہ بڑا جو ہے نا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کے لیے یا جس منزل کو یا جس مقصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، جی جی جو اس میں اچھے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، جو آپ کو آگے پش کرتے ہیں، آگے مقصد کی طرف لے جاتے ہیں. ساتھ بھائی ایسے ہی میرے صرف تعلقات ایسے لوگوں سے ہی ہیں ابھی، مطلب جو قراء کرام ابھی مطلب اس فیلڈ میں میرے صرف ان سے تعلقات ہیں کہ مجھے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. وہ ماشاءاللہ سینئر ہے، ان کی عمر گزر گئی ہے، سیکھنے کو ملے اور میں وہ اپناؤں، میں اپنے اندر وہ عادت لے کر آؤں اور میں اس کو لے کر آگے چلوں. اور جیسے میرے شاگرد ہیں جن کو میں مشق کروا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری چیزیں ان کے اندر جو ہے نا وہ ڈالوں کہ وہ جو ہے نا اس طرح وہ بنے ہو بھی. صحیح صحیح. اچھا یہ ہوتا ہے کہ اکثر قراء کرام جو ہیں ان کو بعض دفعہ جب وہ سٹیج پہ جاتے ہیں تو ان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی کھانے کی چیز کوئی اس طرح کی استعمال کر لیتے ہیں جس سے ٹھنڈی یا کوئی کھٹی میٹھی چیز، تو اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے. تو آپ بھی کوئی اس طرح کا پرہیز کرتے ہیں کھانے پینے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز کھا پی لی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں ساتھ بھائی فرق پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ساتھ بھائی مستقل طور پر پرہیز کریں گے نا، اس سے ٹھیک رہے گا. اگر میں سمجھوں گا کہ میری رات کو تلاوت ہے تو آج میں کعوے شاوے پینا شروع کر دوں اور میں لاچیاں کھانا شروع کر دوں، میں اپنے گلے کا فر پرہیز کرنا شروع کر دوں، ایسے نہیں ہوگا. مطلب وقتی طور پہ کچھ نہیں ہوگا. اگر بندہ مستقل طور پر پرہیز کرتا جائے، پرہیز کس سے ہے، مطلب زیادہ آپ ٹھنڈا نہ پئیں گلے کے لیے، وہ بہت نقصان دہ ہے. جو تلی چیزیں ہیں، کھٹی چیزیں ہیں، ان سے زیادہ پرہیز کیا جائے، یہ گلے کو بہت نقصان دیتی ہیں. اس کے بعد زیادہ تر یہ فاسٹ فوڈ ہے آج کل میں، یہ گلے کی عمر جو ہے یہ کم کرتا ہے فاسٹ فوڈ، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. صحیح. تو مستقل طور پر اگر پرہیز کیا رہے پھر ٹھیک ہے، اگر وقتی طور پر کریں گے پھر کچھ نہیں ہوگا، صحیح، پھر زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا گلے کا. صحیح. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قاری قرآن کے لیے ایک بہت بڑی قربانی ہے
کہ وہ طرح طرح کی چیزیں فاسٹ فوڈ جو جس چیز کو دل چاہتا ہے ہر چیز نہیں کھا سکتا. بالکل بالکل. مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ قاری صاحب جو ہیں وہ کھانا کھا کے آئیں یا جس طرح کا مرضی کھانا کھائیں, طرح طرح کے کھانے اور اسٹیج پر بیٹھ جائیں تلاوت کریں. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے, ہر طرح کا پرہیز کرنا پڑتا ہے, بڑی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, تب جا کے لوگوں کے سامنے اچھی تلاوت. مجھے بڑا اچھا واقعہ یاد آیا سعد بھائی, جیسے شیخ محمود شہاد ہے, ان کے والد صاحب ہیں شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ بڑا قرآن پڑھ گئے, اللہ تعالیٰ ان کا قرآن قبول فرمائے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو وہ گلے کا مطلب اس طرح پرہیز کرتے تھے سعد بھائی کہ مطلب اگر انہوں نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو ان کی بات کان لگا کر سننی پڑے گی. وہ اونچا بولتے بھی نہیں تھے. اچھا, کھانے پینے کی تو دور کی بات ہے سعد بھائی, مطلب وہ اونچا بولتے بھی نہیں تھے. تو ہمیں اس چیز سے بھی بڑی پرہیز کرنی پڑتی ہے. اب کلاس میں پڑھاتے ہیں, بچوں کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے بول کے شام کو ہم تلاوت نہیں کر سکتے محفل میں. اس چیز کا بھی بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے بڑے آرام سے جو ہے نا بولنا ہے, گلے کے اوپر زیادہ زور نہ پڑے. ساہیوال تک آپ کیسے پہنچے؟ وہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے دوسرا شہر, آپ کو کس نے بلایا یا کس طرح آپ کا تعارف؟ گجرانوالہ میں نا ایک پروگرام ہوتا تھا سعد بھائی, ہر بدھ کے بدھ پروگرام ہوتا تھا. تو وہاں جو ہے نا ایک حاجی صاحب تھے, حاجی صدیق صاحب نام ہے ان کا, ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, تو بڑی قرہ کرام سے محبت کرتے ہیں. تو ان کا نا ساہیوال میں کوئی عزیز رہتا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ محفل پروگرام کروا رہے ہیں, میں قاری عدنان شفیق صاحب اور نعمان جعفر صاحب کہتے ہیں آپ تینوں آئے تلاوت کے لیے. صحیح. وہاں میں گیا تلاوت کے لیے, وہاں پہ قاری عبدالسلام عزیز صاحب بھی آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ. انہوں نے میری تلاوت سنی اور انہوں نے آگے سے پھر جو ہے نا عدنان شفیق صاحب کو کہا کہ یہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے, اس کو آپ یہی بھی پروگرام پر لے کر آئیں. پھر میں وہاں گیا, پھر مطلب آگے سے وہاں سے کوئی اور پروگرام ملا, پھر کوئی اور پروگرام, ایسے جو ہے نا وہ پروگرام شروع ہوتے گئے. مطلب زیادہ تر جو میرے بڑے ہیں وہ مجھے ساتھ لے کر چلے ہیں. مطلب جو بڑے ہیں, میں نے بتایا قاضی سعید اللہ سعید صاحب, عبدالسلام عزیز صاحب بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. سب کے ساتھ ہی بڑی محبت کرتے ہیں ساتھ میں. جو اچھا پڑھنے والا نا اس کے ساتھ محبت بہت کرتے ہیں کہ اس کو آگے لے کر چلیں یار, یہ میدان میں آئے, آگے نکلے. تو ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے آگے لے کر چلے. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم تلاوت, کوئی قاری اگر تلاوت کرنے جاتا ہے وہ اچھی تلاوت کرتا ہے اسٹیج پہ بیٹھ کے, تو مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات آپ تلاوت کرنے گئے ہوں, آپ کو یاد ہو کسی چاہنے والے کی کہ وہ اس نے یہ اس طرح کا طریقہ اپنایا تھا, تو آپ کو یاد ہو؟ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ بھائی مطلب ابھی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی آگے جو ہے نا پکڑ لیتا ہے, کوئی جو ہے نا بوسہ لے جاتا ہے. تو زیادہ تر ابھی بھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ پڑھ رہے ہوں, کوئی آگے مطلب یہ اپنی محبت کا اس طرح اظہار کرتا ہے, پیسے وغیرہ پھینک جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ذرا اچھا طریقہ نہیں ہے پیسے والا. اگر آپ نے مطلب اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے, وہ تلاوت کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کر دیں, لیکن ایسا طریقہ اچھا نہیں ہے کہ اوپر آ کے پھینک دینے. اور ایسا طریقہ بھی اچھا نہیں ہے کہ تلاوت کے دوران آ کے جو ہے نا ابھی پڑھ رہے ہوں اور وہ آ کے پکڑ لیں اور بوسہ دینا شروع کر دیں. اکثر مقام پر ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح. تو جس سے جو ہے نا بہت برا, اس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. صحیح. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ تلاوت کرنے جاتے ہیں تو بعض دفعہ جب لوگ جو ہے وہ سامنے سے مختلف طرح کی تعریفات کرتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں, تو انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان ہے, ظاہر سی بات ہے, انسان کے دل میں دکھاوا یا اس طرح کی چیز آ جاتی ہے, ریا آ جاتی ہے. یہ ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے بعض دفعہ کہ میں لوگوں کو تلاوت کروں, لوگ کہیں واہ بھی واہ, اس طرح کی بات ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے. یہ کوئی خامی نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف. تو اس چیز کو کیسے دور کرتے ہیں اپنے آپ سے؟ مطلب سعد بھائی کہ ایسا ہے کہ یہ جو قاریوں والا, علماء والا مرحلہ ہے, جو عوامی بن جاتے ہیں, یہ بہت مشکل مرحلہ ہے سعد بھائی. بالکل ایسے بہت مشکل مرحلہ ہے. صرف قاری بننا اور تلاوت کرنا کام نہیں ہے, اپنے آپ کو بچانا سب سے بڑا کام ہے سعد بھائی. آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کا طبقہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. بالکل ایسے. آمین آمین. ہم لوگوں کا سب کا طبقہ سب سے پہلے کیوں جائے گا؟ ہم لوگوں کو سنانے کے لیے کریں گے. لوگوں کو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب طرح طرح کے لوگ آ کے تعریفات کرتے ہیں, کیسا آئے تو مزہ آ گیا, تو آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اگر ہم سوچیں گے واہ میں نے مزہ دیا ان کو, میں نے ان کو جو ہے نا وہ کیا کہ یہ میری واہ واہ کر رہے ہیں, کیا بات ہے, پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب ایک واضح حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ تلاوت کریں گے اور ان کی تلاوت یہاں تک رہ جائے گی.
نیچے نہیں جائے، ان کی تلاوت حلق تک رہ جائے گی بس، اور وہ صرف اور صرف آخرت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے لوگوں کو سنائی ہے، بس اس کا تمہیں جو لوگوں نے تمہاری واہ واہ کرنی تھی وہ ہو گئی ہے، اب میرے لیے جو ہے نا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعد بھائی اپنے آپ کو بچانا سب سے بڑا کام ہے، قاری بننا بھی بعد کا کام ہے، سب سے پہلے بچانا. جو اللہ معاف کرے کہ ہمارے اندر یہ چیز نہ آئے، ہم اس چیز سے بچیں. بہت مشکل یہ مرحلہ ہے کہ بچانا. نہیں، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کون سی بات آپ ذہن میں سوچتے ہیں یا کون سی دعا پڑھتے ہیں کہ میں اس چیز سے بچ جاؤں جب لوگ اس طرح آ کے کرتے ہیں یا ذہن میں یہ خیال آتا ہے؟ تو یہ سعد بھائی ایسا ہے کہ مطلب جب تک سٹیج پہ بیٹھے رہنا، کچھ نہ کچھ منہ میں پڑھتے رہنا، درود شریف پڑھتے رہنا، اور آیت الکرسی پڑھ کے مطلب سورۃ فلق، ناس، اس طرح کی صورتیں پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا معافی طلب کر کے تلاوت شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ صرف آپ کے لیے کرنے ہیں، اور مطلب لوگ یہ سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں کرنی. اور اگر صرف مقصد یہ ہوگا تو پھر ٹھیک ہے کہ مطلب صرف یہ ذہن میں کہ یا اللہ بس آپ کے لیے تلاوت کرنی ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے نا امید ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں صرف اللہ کو سنا رہا ہوں، میرے پاس لوگ نہیں ہیں، میں صرف اللہ کو سنانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں، بس اور کچھ نہیں. اچھا، یہ ایک بات یہ بتائیے کہ ہمارے بہت سے بڑے قرائے کرام ہیں جنہوں نے بہت اچھی تلاوتیں کی ہیں، تو انہوں نے بھی ظاہر سی بات ہے بہت سی اسٹرگلز کی ہیں، پھر وہ اس مقام پر پہنچے ہیں، بہت اچھی تلاوت کرنا شروع ہو گئے. تو اس دور میں ان کو جو مشکلات درپیش تھیں اس میں اور آج کے دور میں کیا فرق ہے؟ کیا آج کے طلباء کو بھی وہی مشکلات درپیش ہیں جو اس دور کے قرائے کرام کی تھیں، یا اب آسانی ہے طلباء کے لیے؟ نہیں سعد بھائی، اب تو بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے، تب تو جو ہے بہت مشکلات تھی. ابھی دیکھیں ہمیں پروگرام پر جانا بہت آسانی ہے، بڑی اچھی یہ جو ہے نا بس سروسز نکل آئی ہوئی ہیں، آرام سے آ سکتے ہیں. تو پہلے تو ایسے تھا کہ ایسے شیخ عبدالسلام عزیز صاحب بتاتے ہیں کہ مطلب بہاولپور سے لے کے لاہور تک میں جو کنڈکٹر نہیں ہوتا جہاں کھڑا ہوتا ہے دروازے کے ساتھ، وہاں کھڑا ہو کر آیا تھا میں نے اور کہتے ہیں ہم نے بسوں کے اوپر سفر کیا، پیچھے لٹک کے سفر کیا. ابھی تو ایسا نہیں ہے، ابھی تو بالکل بہت آسانی ہو چکی ہوئی ہے، اور پڑھائی میں بھی بہت آسانی ہو چکی ہوئی ہے. مدرسوں میں طالب علموں کے لیے اچھے کھانے بنتے ہیں، اور بھی کئی سہولیات ہیں تب جو پہلے اتنی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنی سہولیات ہیں طالب علم کو اتنی جو ہے نا شوق ذوق سے محنت کرنی چاہیے. قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کون سے کمپٹیشنز میں مقابلوں میں حصہ لیا ہے قرأت کے؟ میں نے سعد بھائی شروع سے جب تجوید پڑھتا تھا تب سے ہی جو میرے استاد تھے انہوں نے مجھے جو ہے نا مقابلوں میں کمپٹیشن میں بھیج دینا. تو کئی دفعہ جب میں نے جو ہے نا پیچھے آ جانا، پوزیشن نہ آنی، تو میں نے ہمت ہار جانی، میں نے نہیں جانا استاد جی. انہوں نے مجھے پھر بھیج دینا. تو ان کا اپنا مقابلہ ہوتا تھا تقریباً پورے پنجاب کا، اس میں الحمدللہ 2 دفعہ میری پوزیشن آئی ہے. فرسٹ لاہور میں جو ہے نا فائنل ہوتا تھا اس کا، ادھر منصورہ میں. تو اس کے بعد ایک مقابلہ ہوتا ہے محکمہ اوقاف کی طرف سے، وہ پہلے گجرانوالہ لیول پہ ہوتا ہے، پھر لاہور لیول پر، پھر اسلام آباد، پھر باہر انٹرنیشنل. تو وہ ایسے ہے کہ جو گجرانوالہ سے بھی ٹاپ کرے گا، لاہور سے بھی کرے گا، اسلام آباد سے، وہ باہر جائے گا. تو آپ ساتھ بھائی یقین کیجئے گا کہ 6-7 سال میں مقابلے میں جاتا رہا اور میں پیچھے آ جاتا تھا، یعنی پوزیشن نہیں آتی تھی. کبھی ایک گجرانوالہ سے آ گئی ہے، لاہور سے جاتا تھا، لاہور سے واپس گھر، لاہور سے آگے گیا اسلام آباد واپس گھر. میں نے نا ہمت ہار دی، میں نے کہا استاد جی میں نے اب جانا ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی بات ہے کہ 2015 کی بات ہے، مجھے استاد جی نے بھیجا دھکے سے کہ جاؤ مقابلے پر. میں گیا مقابلے پر، پھر پیچھے آ گیا. تو 2017 میں مقابلے پر گیا تو الحمدللہ گجرانوالہ سے بھی، لاہور سے بھی، اسلام آباد سے بھی فرسٹ میں نے الحمدللہ پوزیشن حاصل کی. اور پھر میں ملیشیا گیا، یہ محکمہ اوقاف کی طرف سے. وہاں 88 ممالک کا مقابلہ تھا، ٹوٹل 88 ممالک کا. وہاں پہلے راؤنڈ ہوتا ہے، پہلے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ فائنل راؤنڈ میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا وہ پیچھے ہو جائے گا. وہاں 1 منٹ کا صرف وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ الحمدللہ میں پاس ہو گیا تھا. لیکن وہ جو پہلی پوزیشنیں تھی 5، ان میں میری پوزیشن نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اچھی میری جو ہے نا کارکردگی کی جو ہے نا پوزیشن میری آئی تھی ٹاپ 10 میں.
تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو جتنے بھی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، کمپٹیشن میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سب کو وہ جو ہے نا وہاں کے حساب کے مطابق 3,000 جو ہے نا وہ رنگٹ دیتے ہیں. یہاں کا جو ہے نا لاکھ سے اوپر ہی بن جاتے ہیں. اس کے وہ انعام انہوں نے جو ہے نا وہ دیا تھا جتنے بھی پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ایسے ہوا کہ پھر میں نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی کہ استاد جی کہتے تھے نہیں تم نکلو گے آگے جاؤ گے، تو پھر ان کی دعاؤں کے ساتھ میں الحمدللہ پھر صحیح اور بھی ماشاء کافی اللہ، یعنی کہ مقابلوں میں آپ انٹرنیشنل لیول تک گئے ہوئے ہیں مقابلوں میں. بالکل الحمدللہ گیا ماشاء ہوں. اللہ، یہ بڑے اور بھی اعزاز کافی کی بات مقابلوں ہے. میں الحمدللہ میں نے جو ہے نا وہ ٹاپ کیا ہوا ہے، جو صرف پاکستان لیول پہ ہیں، باہر نہیں ہے. ماشاء اللہ. اچھا قاری صاحب، آخری اور بڑا اہم سوال کہ یہ بتائیے کہ ایک جو تجوید کا یا قرأت کا طالب علم ہے جو مطلب اچھی تلاوت کرنا سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا چیزیں ہیں جن کا اسے خیال رکھنا چاہیے، جن چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں پر محنت کرنی چاہیے، اس بارے میں ذرا. یہ ساتھ بھائی ایسا ہے کہ اگر طالب علم مشق کر رہا ہے تو وہ نا زور لگاتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے مشق کیسے کرنی ہے. بس یہ ہے کہ بس میرا گلا ٹھیک ہو جائے، میرا سانس لمبا ہو جائے، وہ زور لگاتا جا رہا ہے اور روزانہ 2-2 3-3 گھنٹے زور لگاتا ہے. اس کا ساتھ بھائی زور لگانا بالکل فضول ہے، بالکل فضول ہے. اس کے لیے کہ وہ اپنے اچھے استاد کے پاس بیٹھے، جس طرح اس نے استاد سے مشق کی ہے اس طرح وہ اپنی مشق کرے اور جتنی مرضی دیر کر لے اس مشق کو. مطلب کہ ذہن کے ساتھ، دماغ کے ساتھ آدھا گھنٹہ مشق کی جائے اور ایسے زور لگائی جائیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ جو ہے نا برابر ہے، وہ برابر ہے. مطلب اب زور لگاتے جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آدھے گھنٹے میں جو ہے نا آپ دماغ کے ساتھ مشق کر لیں کہ آپ کو پتہ ہو میں نے آواز کہاں پہ اٹھانی ہے، کہاں پہ ختم کرنی ہے، میں نے اگلی آیت پہ ایسے پڑھنا ہے. وہ آپ کی آدھا گھنٹہ بھی مشق بہت ہے. اس سے زیادہ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا توجہ کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ آپ مشق کریں، اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. بجائے اس کے کہ آپ بے جا زور لگاتے جائیں اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس سے آپ کا گلا جو ہے نا اس میں زخم بن جائیں گے زور لگا کے، جو ہے نا پھر وہ آپ کا گلا آپ کو جو ہے نا وہ نہیں، اس میں پاور نہیں رہے گی پڑھنے کی. صحیح. تو ایک جو انسان کی ایک آواز ہو نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک اچھی آواز ہو اللہ کی طرف سے، وہ قرآن پڑھے اور خوبصورت ہو. تو کیا ایسا انسان جس کی آواز اچھی نہیں ہے، وہ اپنی محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کیا وہ قرآن کو اچھا پڑھ سکتا ہے؟ جی ساتھ بھائی ایسا ہے کہ اب جتنے بھی قراء حضرات ہیں سارے گاڈ گفٹڈ نہیں ہیں، جن کی آوازیں پہلے سے نہیں تھی، لیکن انہوں نے محنت ہی اتنی محنت کی ہے کہ وہ اپنی محنت کے ساتھ اس طرح اجاگر ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے پاس پہلے سے ہی آواز تھی. مطلب ہر کوئی نہیں مطلب گاڈ گفٹڈ ہوتا، کسی کے پاس اللہ کی طرف سے اس کا انعام ہوتی ہے، کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ نہیں دیا ہوتا، لیکن وہ محنت کے ساتھ اتنا وہ نکل جاتا ہے آگے کہ وہ جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا پہلے سے بڑا کچھ تھا، وہ نکل جاتے ہیں آگے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں اور انتہائی خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے، آپ سے ملاقات کر کے. انتہائی دلچسپ باتیں آپ سے ہوئیں. بارک اللہ فیک. وقت کم ہے وگرنہ مزید نشست بھی چل سکتی ہے. تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ایک تو اس نے ہمیں اتنی خوبصورت کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، پھر اس کو پڑھنے والے اتنے خوبصورت آوازوں میں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ منور ہو جاتے ہیں. جب قرآن مجید کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے ذریعے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہے وہ اللہ کے برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. تو یقیناً ایسے یہی لوگ ہیں، یہی قراء کرام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا ساتھ ملے گا. اور ہمیں بھی چاہیے ہم ان قراء کرام سے سیکھ کر، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر قرآن مجید سے محبت کرتے ہوئے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی طرف لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر